إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا
ومرض المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لو۔ اللہ کی فطرت وہ ہے جس فطرت سے لوگوں کو بنایا اور لوگ اسی فطرت کے اوپر ہیں۔ اللہ کی تخلیق کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ دین درست ہے لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، صد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، سید الثقلین، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ سے فطرت کے طریقے، فطرت کا اصول جو ہماری زندگی کے لیے بہت 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 ضروری ہے، اس کا ابتدائیہ بیان کیا گیا۔ مسلمان مرد عورت کے لیے، مومن مرد عورت کے لیے، کلمہ گو مسلمان مرد عورت کے لیے دین مصطفیٰ کے اندر ہر مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو دین کی سمجھ آئے۔ فطرت کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں حدیث مصطفیٰ کے اندر، اس میں پہلی چیز جو وہ ختنہ کرنا ہے، جس کو سنتی بھی کہتے ہیں، پاکی بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کو پاکی کا لفظ بیان کیا گیا۔
تاریخ انسانیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں کے باپ ہیں، ان تک اس کی کوئی ذکر کوئی موجود نہیں۔ دنیا کائنات میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے بڑی عمر میں ختنہ کیا اور ختنے کا عمل سکھانے والے کوچ استاد جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ختنہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی آل اولاد میں یہ بات چلتی رہی، لیکن کچھ وقت ایسا آیا لوگوں نے اس طریقے کو، اس فطرت کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ 7ویں دن اگر بچے کی طبیعت صحت ٹھیک ہے، یعنی کوئی اگر شرعی عذر نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ختنہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور طریق گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جناب حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا 7ویں دن ختنہ بھی کیا اور عقیقہ بھی کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کے لیے فطرت ہے، لازم ہے۔ آج مسلمانوں کے اس فطرت کو دیکھ کر جو غیر مسلم نہیں مانتے تھے، آج اس دین فطرت کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، حالانکہ ان کے دین کے اندر یہ بات موجود تھی، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن آج دنیا کے اندر دین مصطفیٰ کو غلبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کو غلبہ ہے۔ آج انہوں نے بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنی صحت کی خاطر انہوں نے ختنہ شروع کر دیا ہے، حالانکہ دین فطرت ہے اور اس فطرت میں یہ بات موجود تھی۔ اب یہ 7ویں دن کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ختنہ کرنا، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور دوسری بات، بالوں کی صفائی کے بارے میں، بغل کے ہیں یہ زیر ناف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حد 40 دن رکھی ہے۔ 40 دن سے زائد اگر وقت گزر جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ناپاک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہے۔ اسلام نے ایک حد بندی کر دی، اس سے پہلے جتنی بھی جلدی طہارت کرنا چاہے افضل اور فضیلت ہے، لیکن اسلام نے ایک حد لگا دی ہے کہ 40 دن کے بعد گناہ کا عمل شروع ہو جائے گا، ناپاکی کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اس نے فطرت سے انکار کیا ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا انکار کر دیا۔
اس لیے اسلام نے ان دونوں چیزوں کی حد لگا دی ہے۔ اب یہ حد مسلمان اور مومن کو زیب نہیں دیتا، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو بچیوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین مصطفیٰ کے اندر 40 دن کی حد ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بعد بیماریاں ہیں۔ رب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے ماننے والے بیمار ہوں، رب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے ماننے والے ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ دن گزر گئے وہ ناپاک ہے، اس کی عبادات کے بارے میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے فطرت میں دوسری چیز یہ، اور تیسری زیر ناف اور بغل کے بال ہے۔ حدیث کے اندر اکھاڑنا اور صفائی کے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دنیا نے بڑی ترقی اور جدت آ چکی ہے، مقصد صفائی ہے، جس طرح بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسلام نے اس کو کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ اسلام کا جو امتیاز اور مقصد ہے وہ صفائی ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ طہارت ہے، جس کو ہر مرد عورت ہر مسلمان کے اللہ نے دین فطرت میں مقرر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہمارے ناخن ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں 40 دن ہی آتے ہیں کہ ناخن کو تراشنا یہ ہمارے دین کی خوبصورتی اور بیوٹیفل ہے۔ آج ہمارے پاس بچے اور بچیاں بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں، یہ دین کے خلاف ہے۔ بچے خاص کر بچیوں کے اندر یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اسلام نے کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ وہ ہاتھ پاک رہے، کیونکہ اس سے کھانا بھی کھانا ہے، کیونکہ یہ دایاں ہاتھ اس میں تسبیح بھی کرنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اس ہاتھ سے کھانا بھی کھانا ہے اور پانی بھی پینا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھانا پینا ہے۔ اگر ناخن بڑے ہوں گے کیا اس میں گندگی نہیں ہوگی؟ آج بعض کہتے ہیں جی ہم صاف کر لیتے ہیں، نہیں، حدیث میں صفائی کا حکم نہیں آیا، دین نے کاٹنے کا تراشنے کا حکم دیا ہے۔ دین کے اندر یہ بات کہیں بھی موجود نہیں جو آج ہماری نئی نسلوں کے دماغ میں آ چکی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم صاف کر لیتی ہیں۔ اسلام جو دین فطرت ہے، اگر اس میں گنجائش ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ناخن تراشنے نہیں تو صاف کر لو، کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ ہم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان کے کاٹنے کا حکم ہے۔ اگر 40 دن کے بعد وہ کاٹتا یا کاٹتی نہیں تو وہ گنہگار ہے، چاہے وہ صاف ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا ہے۔ خاص کر ہماری بیٹیوں بہنوں ماؤں کے اندر یہ آج یہ بہت تیزی سے وبا پھیلی، بڑے بڑے ناخن رکھے ہیں، آپ دیکھیں اس سے وہ کھانا بھی پکاتی ہے، گھر میں جو افراد ان کے لیے کھانا تیار بھی کرتی ہے، اور پھر اس میں آٹا بھی گوندتی ہے۔ آپ دیکھیں دین نے آج صدیوں پہلے پاکیزگی اور طہارت کا قانون بنا دیا ہے۔ اب وہ لڑکی ہماری بہن اور بیٹی جس کے ناخن بڑے ہیں، آپ دیکھیں جو بایاں ہاتھ ہے یہ سنجے کے لیے رکھا گیا ہے، کیا وہ گندگی؟ اسلام نے اس لیے حکم دیا ہے نا کہ گندگی کا وہ ٹھکانہ ختم کر دیا جائے، ناخن کو تراش لیا جائے، صاف کر۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نہ یہ نسل ہمیں سمجھا سکی ہے، بس یہی کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا۔ یہ لفظ کہہ کے جان چھوٹ نہیں سکتی، دین قیامت تک کے لیے ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ناخن کا تراشنا سنت رسول بھی ہے اور دین فطرت بھی ہے، اور اس میں طہارت اور پاکیزگی بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گھروں کے اندر اس بات کو بیان کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کا حکم دیا ہے کہ اس کو تراش لیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آج غیر مسلم اور مسلمان ڈاکٹروں نے یہ بات واضح کر دی ہے، جو مرد عورت ناخن کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حکمت ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ کے حکم میں فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت میں شمار کیا ہے۔ اور جس رب نے ہمیں بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ انسان جو میں بنایا ہے کن چیزوں سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کن چیزوں سے ان کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو کاٹنا، تراشنا یہ دین فطرت کا حکم ہے۔ اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں نیل پالش لگاتی ہیں، اور یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں ناخن کے اوپر نیل پالش لگاتی ہے، اس کی باقاعدہ ایک طے ہے، چادر ہے۔ آپ دیکھیں جس کو جب یہ اتارتی ہے نا، وہ ایک بالکل جسم بنا ہوا ہوتا ہے، پوری جلد بن جاتی ہے۔ اور اس لیے حکم کیا ہے کہ اگر کسی نے نیل پالش لگا کے وضو کیا، اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ناخن خشک رہ گئے، وضو کا پانی نہیں لگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس کی پاؤں کی ایڑیاں وضو کرتے ہوئے خشک رہ گئی، فرمایا جہنم اور دوزخ میں جلیں گی، استغفر اللہ۔ آپ اندازہ فرما لیں۔ اور یہی حکم آ گیا نا، اگر نیل پالش لگی آئی ہوئی ہے، اس نے وضو کیا، وضو مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے وہ ناخن جو ہے وہ خشک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جلد ہے، چمڑا بنا ہوا ہے، وہ ایک جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ناخن تراشنا، ناخن کی خوبصورتی، ناخن کے تراشنے سے صحت مندی، یہ اللہ نے دین فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے یہ مرد عورت میں، اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد ناخن تراشے اور عورت نہ تراشے، یہ اس میں فرق نہیں ہے۔ اس میں فطرت میں مرد عورت برابر ہے، اس میں کوئی فرق دین مصطفیٰ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مونچھوں کا کاٹنا یا صاف کرنا، یہ بھی دین فطرت کے اندر ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض دوست بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ناپاکی ہے، کیا فطرت کی خلاف ورزی ہے؟ جب وہ پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، ہونٹوں کے اوپر بال بڑے ہو، وہ گندگی اس کے منہ میں جائے گی، استغفر اللہ، وہ پانی بالوں سے ٹچ ہوگا، جو گندے ہیں اس میں طہارت نہیں، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ مونچھوں کو کاٹا جائے، یہ صاف کیا جائے، دونوں حکم ہے۔ لب جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں آگے نہ ہو کہ اوپر والا ہونٹ لب جو ہے وہ نظر نہ آئے، یہ دین فطرت کے خلاف ہے۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے، چاہے مسلمان ہے، اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہاتھ دائیں بائیں سے بڑی مونچھیں رکھنے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اکثر سامنے سے کاٹ لیتے تھے، دائیں بائیں سے ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ وہ ان سائڈ والے بالوں کو اپنے ہاتھ میں اس طرح بل دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جو ہونٹ ہے، ان ہونٹوں کے اوپر مونچھوں کے بال نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے پانی بھی پینا ہے، تو وہ طہارت نہیں رہے گی، کئی بیماریاں اپنے معدے میں لے کر جائے گا۔ دین فطرت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حکم دیا، فرمایا جو عمل کرے گا انشاءاللہ الرحمن اس کی طہارت بھی ہوگی، اس کی پاکیزگی بھی ہوگی، اس کا غسل بھی ہوگا، اس کا وضو بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن اس فطرت پہ عمل کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کی ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دیکھو رب نے کتنے مسائل انسانوں کے حل کر دیے، جو نبی رحمت کے ماننے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ویسے بھی ایسا انسان جو اس چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، اس کی متشابہت کہاں سے ہے؟ کافروں سے ہے۔
غیر مسلموں سے یہ سکھ دیکھیں، یہ اپنے بال نہیں کاٹتے، جانور لگتے ہیں، انسان تو نہیں لگتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی غیر مسلم کی متشابہت اختیار نہ کرو. فرمایا جو متشابہت کرے گا قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. استغفر اللہ. آپ اندازہ فرما لیں کتنی سختی اسلام نے رکھی ہے کہ ان چیزوں سے بچ جائے. اب یہ اس نے فطرت پہ عمل کر لیا، صفائی ستھرائی کر لی، آگے پھر عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس طہارت کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ پانی ہے. پانی سے زیادہ طہارت صاف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو زندگی قرار دیا ہے. دیکھو ہم پانی پیتے ہیں، آج دیکھو آج کل سموک کی وجہ کیا ہے؟ بارشوں کا نہ ہونا. اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمت کی برکھا نازل فرما. اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. کیونکہ پانی زندگی ہے، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی، ہر قسم کی نعمت کے لیے پانی جو ہے وہ آلہ ہے، چابی ہے. اس کی قدر کیا کرو. اور حدیث کے اندر آتا ہے اگر پانی نہیں ملتا، قرآن مجید کی ان آیات کے اندر بھی فرمایا اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر لیں سعیداً طیبہ، پکیزہ مٹی سے. گندی مٹی سے تیمم بھی جائز نہیں، صاف مٹی سے تیمم کریں. اور مٹی کے لیے کوئی بہت بڑا ڈھیلا نہیں چاہیے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام طور پہ ہمارے بعض دوست تیمم کا طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں، 2 ضرب لگاتے ہیں، 1 پھر 2 نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے 1 ہی ضرب لگانی ہے. یا آپ کے پاس مٹی کا ڈیلا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، اس کو اس طرح کریں، ڈیلے کو آپ رکھ دیں، اس طرح پھونک مار کے مٹی کو اڑا دیں. اللہ اکبر. دیکھو دین نے ہماری پاکیزگی اور صفائی خوبصورتی کا بھی خیال رکھا ہے. یہ نہ کہ مٹی منہ پہ لگ جائے. فرمایا اس طرح مٹی لگائی یا زمین پہ اس طرح لگایا، فرمایا پہلے پھونک مارے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ظاہر مٹی لگی ہے اس سے ہاتھ صاف ہو جائے. اب ہاتھ صاف ہو گئے. فرمایا اس کے بعد اس طرح اپنے منہ پر اس طرح ہاتھ مارے گا، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، صرف 1 دفعہ. اس کے بعد 1 دفعہ ایسے، 1 دفعہ ایسا کر. یہ ہے تیمم کا مکمل طریقہ. اگر غسل بھی کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا، اس غسل کا تیمم کا بھی طریقہ یہی ہے. یہ نہیں کہ مٹی لے کے سارے جسم میں ملنا شروع کر دیں. نہیں. اللہ اکبر. دین میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اللہ رحمان نے فرمایا چاہے غسل کا مسئلہ ہے، چاہے نماز سے پہلے وضو کا مسئلہ ہے، پانی نہیں مل رہا، اس میں ایک دوسری شکل بھی ہے. بیمار ہے، پانی سے ممکن ہے کہ وہ شدید بیمار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شرعی عذر. اور جب عذر آ جائے، ہر چیز میں اسلام نے رخصت رکھی ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کے پڑھ لے. دین نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں. اگر ایک آدمی بیمار ہے، جان بوجھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا تو پورا ثواب ملے گا. نہیں، اسلام نے رخصت دی ہے، اس رخصت کو قبول کرنا بھی ثواب اور فضیلت ہے. اپنے آپ کو تکلیف دینا. دیکھو دین کے اندر فرمایا بھوک لگی ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، ادھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. دین کا حکم کیا ہے؟ فرمایا پہلے اپنی حاجت کو پورا کر لے. تجھے بھوک لگی ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، پھر تو نماز پڑھ لے. کیونکہ اگر تو کھانا نہیں کھائے گا، نماز کی حالت میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، تیرا دھیان پیٹ کی طرف ہی جائے گا، کھانے کی طرف جائے گا. رب نیتوں کو جانتا ہے. فرمایا پہلے کھانا کھا لے، پھر تو نماز پڑھ لے. اگر دیر بھی ہو جائے گی، تو نے عمل کیا، اللہ تجھے پوری نماز کا ثواب افضل طریقے میں عطا فرمائے گا. دیکھو دین کتنا آسان. اسی طرح آپ نماز کے لیے آ گئے، آپ کو واش روم کا مسئلہ بن گیا. بعض لوگ پیشاب روک لیتے ہیں، ہماری پہلی رکعت نہ چلی جائے. نہیں، دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا.
فرمایا پہلے فطرتی اصول ہے، اپنی حاجت کو پورا کر، پھر وضو کر، پھر آرام سے نماز میں شامل ہو جا، جتنی مل گئی پڑھ لے اور جتنی رہ گئی اٹھ کے پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تجھے نیت سے مراد عطا فرمائے گا۔ اور اس لیے حکم ہے نا، بعض دوست ہمارے معذرت کے ساتھ وضو کرتے ہیں، نماز کھڑی ہے، دیکھتے ہیں امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھے، دوڑ لگاتے ہیں۔ اسلام نے یہاں بھی دوڑنے سے منع کیا، کئی نمازی گر بھی جاتے ہیں کیونکہ پاؤں گیلے ہوتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے قیمتی ٹائلیں اور پتھر لگی، گیلا پاؤں اس کے اوپر لگے تو وہ گر جائے گا۔ صدیوں پہلے حکم آ گیا نا، فرمایا وضو کر کے آرام سے سکون سے نماز میں شامل ہو جا۔ جب تو نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہے، اللہ نے تیرا ثواب لکھنا شروع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھاگ دوڑ کرنا، اس میں جلدی کرنا، اور ممکن ہے اس میں نقصان ہو جائے۔ اور اس کے اندر آج بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ ہمارے بعض نمازیوں نے پیشاب کو روکا، نماز شروع کر لی۔ ہمارے ائمہ کرام، میں اکثر کہا کرتا ہوں جب قرۂ کرام اور ائمہ کی تربیت کے لیے جاتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں اس میں کوئی بیمار بھی کھڑا ہے، اس میں کوئی بزرگ بھی کھڑا ہے، اس میں کوئی عورت بچے والی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس وقت تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں بڑا صحت مند ہوں، میں لمبا قیام کر سکتا ہوں، میں لمبا رکوع کر سکتا ہوں، میں لمبے سجدے کر سکتا ہوں۔ اس وقت اپنی نفی کرنی ہے کیونکہ اس وقت تو امامت کے منصب پہ ہے اور تو نے اپنے مقتدیوں کو خیال رکھنا ہے۔ اس لیے آج ہمارے بعض ائمہ کرام اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح آپ نماز جنازہ میں چلے جائیں، حالانکہ نماز فرض ہے اور آقا نے حکم دیا اس میں خیال رکھو، اور نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے۔ ہمارے بعض دوست فرض کفایہ، حالانکہ جنازہ گاہ کے اندر بعض چٹیل میدان ہوتے ہیں، بعض جنازہ گاہوں میں چیئر موجود ہوتی ہے، بعض میں موجود نہیں ہوتی۔ اب جنازہ پڑھنے والوں میں بزرگ بھی موجود ہیں، جنازہ پڑھنے والوں میں بیمار بھی موجود ہیں۔ اب وہ جو آگے کھڑا ہے، فرض میں تو پتہ چل گیا کہ تم نے خیال رکھنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، صحابہ فرماتے آپ اپنی نماز کو مختصر سے مختصر کر لیتے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا دین ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام مقرر فرمایا، حضرت معاذ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ قاری قرآن بھی تھے، کہتے وہ عشاء کی نماز میں بڑی لمبی قرات کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی کہ ہم سارا دن محنت مزدوری کر کے آتے ہیں تو یہ آپ کا امام لمبی لمبی صورتیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا دین میں فتنہ پیدا کر رہے، استغفر اللہ۔ یعنی آپ نے جب امامت کے منصب پہ ہونا ہے، آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، ممکن ہے کسی نے نماز کے بعد کہیں جانا ہو، ممکن ہے کہ وہ بزرگ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے بعض ہمارے ائمہ کرام نماز جنازہ کو بڑا لمبا کرا دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی واقعات ہمارے شہر کے اندر ہوئے کہ نماز جنازہ کے اندر پڑھنے والے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اعتدال پسندی کا نام، خیر الامور من اوسطها، میانہ روی ہمارے فطرت میں شامل ہے، ہمارے دین میں شامل ہے، ہمارے دین مطہر میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا خیال رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا ہے۔ تو اس لیے میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ تیمم جو ہے، اس میں زیادہ کوئی تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے۔ بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، انشاءاللہ پاک بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، اور اللہ اس کی عبادت بھی قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب نیتوں پہ انما الاعمال بالنیات، ایک آدمی سارا نماز پڑھتا ہے، صرف نیت ٹھیک نہیں، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، درود پڑھا، التحیات پڑھی، سب کچھ کیا، اگر نیت میں ریاکاری ہے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر بیمار ہے، ہر آدمی کو اپنی بیماری کا پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے،
اگر کوئی آدمی غسل کی وجہ سے کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، جب میں صحت مند ہوں گا غسل کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، نہیں، اسلام نے اس کا حل رکھا ہے تیمم۔ وہ تیمم کا طریقہ چاہے وہ وضو کا ہے چاہے وہ غسل کا ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح میں نے ابھی بتایا، ایک ہی ضرب لگائے یا ڈیلا اس طرح اپنے ہاتھ میں لگائے، پھونک مارے، اس طرح ایک دفعہ کرے، اور ایک پہلے یہ دایاں ہاتھ پھر یہ بایاں ہاتھ، خلاص وضو مکمل ہو گیا۔ کتنا دین آسان ہے۔ اور پھر حکم کیا ہے؟ تیمم کا بھی وہی مسئلہ ہے جو وضو کا مسئلہ ہے۔ اور تیمم کے بارے میں ایک حکم یہ بھی ہے، آب آمد تیمم برخاست، جب پانی مل جائے تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک ایسی جگہ پہ تھا، اس کو پانی نہیں ملا، تیمم سے نماز پڑھتا رہا، لیکن جب وہ ایسے علاقے میں آیا جہاں پانی موجود ہے تو کیا مطلب؟ یہ فارسی کا جملہ ہے، آب پانی کو کہتے ہیں، آب آمد تیمم برخاست، کیا مطلب؟ جب پانی آ جائے تیمم ختم ہو جاتا ہے، اب وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ تیمم کے مسائل اسی طرح ہے جس طرح وضو کے، فرق صرف یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ جب پانی مل جائے تو پھر وہ تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تیمم کا خوبصورت طریقہ جو ہے، قرآن میں طریقہ نہیں آئے گا، حدیث مصطفیٰ میں آئے گا، جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ فرمایا اگر پانی موجود ہے تو وضو کر لیں، اور وضو کے اندر جو باتیں آتی ہیں، 3 لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہیں، وضو، وضو اور وضو۔ یہ جو وضو ہے اس کو کہتے ہیں روشن کرنے والی چیز، غرم محجلین حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن سارے انبیاء موجود ہوں گے، اللہ کے رسول بھی موجود ہوں گے، آپ بھی موجود ہوں گے، اور ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی، ہمارا اور ان میں فرق کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امت محمدیہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے ہیں؟ فرمایا غرم مؤجلین، فرمایا وضو کرنے والا میرا امتی جو ہے، یہ جو وضو کا پانی جہاں جہاں لگے گا وہ روشن ہوگا، اور قیامت والے دن سارے کہیں گے یہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وضو کو کہتے ہیں روشنی، کیونکہ اس سے آدمی کو روشنی ملتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ خاموش رہے، پھر کہا پھر کہا پھر کہا، جناب بلال نے اذان کہہ دی، رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی اٹھے، وہ صحابی بھی اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ پھر آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہنے لگا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تو میرے لیے کوئی حکم؟ فرمایا تو نے وضو کیا؟ وضو روشنی، واو کے پیش کے ساتھ، وضو کیا؟ ہاں کیا۔ فرمایا جس وقت تم نے وضو کیا تھا اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کیا ہے، پتا چلا یہ روشنی ہے، گناہوں کو پاک اور صاف کرنے کا اللہ نے طریقہ رکھا ہے، اس لیے وضو ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے وضو، کیونکہ آج کل تو ہمارے یہاں اللہ کی رحمت ہے، یہ ٹوٹیاں آ گئی، بڑی بڑی جدت آ گئی ہے۔ اس دور میں برتن ہوتے تھے، لوگ برتنوں میں پانی ڈالتے تھے اور اس سے وضو کرتے تھے۔ جو وضو ہے نا، واو کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہے کہ وہ برتن جس میں وضو والا پانی پڑا ہوا ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ وہ برتن جو ہے، آج یہ سمجھ لو یہ جو نلکا ہے یا ٹوٹی ہے یا کوئی بھی آلے جس سے پانی نکلتا ہے، یہ تو وضو بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہمارے یہ جدید شکل ہے، اس دور میں لوگ پرانے برتن، کوئی برتن جو ہے گھر میں، اور پرانے بزرگ جانتے ہیں، ہمارے یہ بات تبلیغی جماعت والے دوست، ان کے بعد لوٹا ہوتا ہے، لوٹا پہلے مٹی کا تھا، پھر اب وہ سٹیل کا آ گیا، لوہے کا آ گیا۔ اس میں بعض گھروں میں لوگوں نے، گاؤں میں، بستیوں میں لوٹا رکھا ہے جو صرف وضو کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ برتن جو ہے نا، برتن، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے وضو۔ وضو کیا ہے؟
یہ جو برتن میں سے پانی نکلتا ہے یا ٹوٹی میں سے پانی نکلتا ہے، نلکے سے پانی نکلتا ہے، اس پانی کو وضو کہتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کو کھول کھول کر بیان فرمایا تاکہ میری امت کو کسی موقع پہ پریشانی نہ آئے۔ اور اسلام میں بھی حکم ہے کہ دین فطرت ہے، اور اس فطرت کے مسائل جو ہے اس لیے بیان کیے گئے تاکہ بعض دوست جو ہے ان مسائل کو پوچھتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے، اے رب العالمین ارحم الراحمین، جو بیان کیا ہے، جو سنا، جو سنایا ہے، اے رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مضمون کو فطرت کے آگے وضو کا جو مسنون طریقہ ہے اور غسل کا جو مسنون طریقہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زبیر صاحب کے والد صاحب اور ان کی سالی کے یہ لوگ میاں زبیر صاحب نہیں فوت میں حاجی صاحب زبیر صاحب کے والد صاحب تھے، سالی صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے۔ ہمارے مسجد کے نمازی محترم میاں زبیر صاحب، ان کے والد محترم اور ان کے بچوں کی خالہ جو کہ قضاء الہی سے وفات پا چکی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے رشتے، ماں باپ ہیں، بہن بھائیوں میں سے، اقربا میں سے، دوستوں میں سے جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، رب العالمین ہم باوضو تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی رحم فرما، زندہ ہے تو پھر بھی رحم فرما، ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یہ ہمارے بہت پیارے بھائی شیخ اجاز صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے کافی دیر سے، دعا فرما دونوں کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو آپریشن کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو عیب اور نقص سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنیں وفات پا چکی ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ دوسرا، میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی بات کی ہے کہ سموگ کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ نے جمعہ ہفتہ اتوار کی پھر چھٹی کر دی۔ پہلے ہماری نئی نسل ایجوکیشن سے عدم توجہ ہے، تو یہ بریک جو ہے اس میں بھی پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے، اللہ برکھا نازل فرمائے، تاکہ یہ سموگ کا مسئلہ، گلے خراب، بیمار، سانس کا مسئلہ، نزلہ زکام، تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا یابی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بیماروں سے بیماریوں کو واپس بلا کے ہمیں اس کے بدلے شفا والی زندگی عطا فرما۔ دوسرا، ڈینگی کی وبا، بہت سے دوست گھروں میں اس وقت ڈینگی کے بخار کی میں مبتلا ہے،
تکلیف میں ہے اور اس میں بہت زیادہ شدت اور جسم میں کمزوری، تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی عزیز دوست گھروں میں بخار اس ڈینگی کی وجہ سے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بہت پیارے بھائی گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے دعا کی، محترم حاجی الیاس صاحب وہ ڈینگی کی وجہ سے بیمار تھے، آج مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے آئے، آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ تو اس طرح باقی جتنے بھی دوست جو گھروں میں ہسپتالوں میں اس بیماری میں مبتلا ہے کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور ہمیں اس بیماری سے ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اے اللہ اس بیماری سے ان کو بھی محفوظ فرما اور ہمیں بھی محفوظ فرما۔ اور وطن عزیز وطن پاکستان کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرو۔ دوسرا ہمارے فلسطین کا جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے معصوم بچے بچیاں، ہمارے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اور ہمارے جتنے اسلامی حکمران ہیں اللہ ان کو اتفاق اور ہدایت کی دولت عطا فرما۔ اگر ہمارے حکمران اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ الرحمن کوئی غیر مسلم کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہماری بے اتفاقی، بے سلوکی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بہن بھائی کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں، فلسطین کا مسئلہ، دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم واکبر۔ سبحان اللہ۔